الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی۔ دین آشنا کے معنی ہیں دین کو جاننے والے، مدحت تعریف کو۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، قہر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، محبان رحمت اللہ عالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت۔ آئیے آپ پر ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ، باتیں مت کرو، درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ میں اتنا تو جذبہ ہے، اتنی تو محبت ہے کہ آپ نے مسجد میں اعلان سن کر آ گئے۔ یہ مسجد حسینی ہے، میں تو سمجھا تھا کہ سب حسین والے ہیں اور مسجد بھر جائیں گی کیونکہ امام حسین کا جلسہ ہے، کیونکہ نام مسجد حسینی ہے۔ تو جب حسینی ہے تو حسینی ہی رہنا ہے، اور ان کا تذکرہ ہے تو سر کے بلانا ہے۔ یہی ہم کو آپ کو سمجھانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے۔ لیکن میں یہ بچوں سے پوچھوں گا، ادھر دیکھو بچے، ادھر سیدھا بیٹھو، سیدھا بیٹھ جاؤ، ہاتھ باندھو۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، جواب دینا۔ دیکھتا ہوں میں حسینی مسجد کے پاس رہنے والے فتح دروازہ، واہ کیا بچے کتنا فتح کرتے دیکھیں گے اب۔ ہاں اب پوچھ رہا ہوں میں آپ بچوں سے، ذرا قریب آ جاؤ بیٹا،
دوسروں کو بیٹھو ادھر جائیے, سامنے جائیے آپ لوگ, ذرا آپ کو دیکھ کے تقریر ہوں گی. ادھر آئیے, سامنے تشریف لا لے. اب بولو بچوں, ادھر دیکھو, اچھی ٹوپی تو لگا یا علی, مگر باتیں کر رہے ہیں. اب علی کی بات کرنا ہے, اچھی ٹوپی. اب ادھر دیکھنا, تم ادھر تو نہیں دیکھنا, تمہاری ٹوپی یا علی لکھا ہوا ہے. ہاں سنو, اب یہ بچوں سے میرا سوال ہے, جو بچہ کون دیکھیں گے بچہ کیسا ہے, کتنا واقف ہے. یہ امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کا جب سے ہم بات سن رہے ہیں, تو آخر یہ امام حسین ہے کون؟ کوئی ایک بچہ, یہ بچوں میں نہیں, باتیں کرنا آتا خالی. دیکھو ان سے سیکھو. کیسا اچھا جواب دیے, ہاں ماشاء اللہ, یہ شاباش. یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے آپ کے نبی کے نواسے. نبی کون ہے معلوم؟ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. اور مدینے میں رہ کے مسجد حسینی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں رسول اللہ ہے, محمد رسول اللہ ہے. گئے نہیں, پردہ فرمائے. ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ سکتے. اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, کھڑے رہ کے سلام پڑھتے, کیونکہ سرکار دیکھ رہے ہیں. تو بعض ایسے جاہلہ ہیں, یہ سلام کہیں کو پڑھنا ہے, یا رسول اللہ کہیں کو بولنا, یا حسین کہیں کو بولنا, تو وہ بات بتانے کے لیے یہ مسجد حسینی ہے بول کے امام حسین کا جلسہ رکھے. یہ بچے اچھا جواب دیے, اللہ عمر دراز فرمائے بچوں کی خیر و برکت عطا فرمائے. امام حسین علیہ السلام حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہم کو بتوں سے چھڑا کر اللہ سے ملایا. ہم بتوں کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں. آج کل لیڈراں جا کے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں, اور بعض تو ایسے ہے 4 دن کے واسطے, 4 پیسوں کے واسطے, ایک معاملی وزارت کے واسطے شرکیہ جلوسوں میں ناچ رہے. جبکہ سرکار کیوں آئے؟ ابھی آپ سنیں نا, حضور بحلو اللہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, نبی آنے کا مقصد, ہمارے نبی اس لیے آئے بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا. بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا. نبی خدا ہیں ہمارے محمد. اب بولو, لیڈروں کی بات سننا, نبی کی بات سننا. شاباش, ایسے بچے فتح دروازہ ہے. پھر تو نہیں تو لیڈروں کے پیچھے پھر رہے لوگ. کونسلر آیا, اس کے پیچھے اب آگے ایم ایل اے آیا, اس کے پیچھے اب آگے ایم پی آیا. اب لیڈراں جا کے شرکیہ جلوسوں کا, انسانیت, سب کو, کسی کو کچھ نہیں بولنا, جا کے اب بتوں کے آگے جھکتے کیا؟ یہ لیڈر کپا کر دے رہے اپنے کو. اپن نبی کا دامن تھامنا, اپن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ نماز پڑھتا ہے. ہم ایکٹنگ کی نماز نہیں پڑھتے, کلمہ بھی پڑھیں, نماز بھی پڑھیں, بتوں کے آگے جھک رہے بھی, شرکیہ جلوسوں میں جا رہے. تو ہمارے آقا اور آپ کے آقا, ہمارے مولا اور آپ کے مولا, ہمارے ماوا, ہمارے ملجا, ہمارے 2 جہاں کے سردار, مدینے کے آقا, وجہ تخلیق کائنات, علم غیب رکھنے والے آقا پر ایمان لائے ہیں. ہم سرکار محمد مصطفیٰ کو ہیں مانتے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, ہمارے آقا ہیں. مدینے میں سے رہ کر ہم پر نظر کرم فرماتے ہیں. تو اسی لیے اس نبی کے, آپ کیا پیر میں درد ہے؟ نیچے بیٹھو بیٹا, الحمدللہ نوجوان میں بکے تو پنکھے میں بیٹھو, بکے تو کرسی پہ بیٹھتے کیا؟ آپ بیٹھ جاؤ, سوکھ جاتے. امام حسن تو تیرا کھائے نامیاں, تم خالی پانی میں بھیگے, کچھ بات نہیں ہے.
تو امام حسین علیہ السلام نبی کے نواسے ہیں. نواسے کس کو کہتے ہیں؟ نواسے ان کو کہتے ہیں بیٹی کے بیٹے کو. یعنی کسی کی بیٹی کے جو بیٹا ہوتا ہے اس کو نواسے. اب آپ کے نانا ہے نا، نانا ابا بولتے، نانا جان بولتے، نانا پاشا بولتے، کیا بولتے ہیں؟ کچھ بھی بولتے ہوں گے نا. نانا تو بولتے ہوں گے نا. نانا ہاں ہاں نہیں بولتے نا. نانا بولتے نا. بولتے نہیں بولتے. تو نانا کیسا بنے آپ کے انہوں؟ آپ کی امی کے ابا ہونے سے بنے نہیں. آپ کے امی کے، آپ کی جو ہے والدہ کے، آپ کی ماں کے والد ہے، باپ ہونے سے آپ کے انہوں کیا ہوئے؟ نانا. تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے نانا ہے. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کون ہے؟ امام حسین کی والدہ محترمہ اماں جان کون ہے؟ تو ان کا نام ہے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. کیا نام ہے؟ فاطمۃ الزہرا. بولیے کیا نام ہے؟ یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ سنو، یہاں باتیں نہیں کرنا. یہ عین بین کی تقریر نہیں ہے. آپ کو کچھ دے کے جاؤں گا میں. سنو لو یہ، نہ تو پھر وہ اہل حدیث آگے قبضہ کر لیتے. ان خبیثوں کو بڑھانا ہے نہیں بڑھانا ہے. یہ یزید کے پالکڑے ہیں وہ، اور ہم حسین کے غلام ہیں. اس لیے سنو، اب بچے بات نہیں کرنا بیٹے. سنو، میں تمہارے کو اہم بات بتا رہا ہوں. حضرت فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ ہمارے نبی کی بیٹی ہیں، ہماری نبی کے صاحبزادی ہیں، ڈاٹر ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو، ان کے شہزادے، ان کے بیٹے، ان کے سن امام حسین ہیں. تو اس طرح امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوئے، بیٹی کے بیٹے ہوئے. اور امام حسین کے والد گرامی باپ کا نام کیا تھا؟ فادر کا نام کیا تھا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا. اب جو نہیں ٹوپی لگائے نا یا علی بول کے، تو حضرت امام حسین کے والد کا نام ہے یہ. ان کے فادر کا نام ہے، باپ کا نام ہے تو حضرت علی. اس لیے ہم لوگ ہاں یا علی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا علی. یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں. اور حضرت علی کو کہتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ ہماری مشکلوں کو دور فرمانے والے ہیں، اور ہماری محتاجی کو دور کرنے والے حاجت روا ہیں. جب مولا علی سرکار کے داماد ہو کر، سرکار کے چچیرے بھائی ہو کر، صحابی ہو کر، جب مولا علی ہماری مشکل کو دور کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے نبی کیا کیا نہیں دور کر سکتے. اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا. کوئی آ کے بولا یا رسول اللہ نہیں بولنا، وہ تو چلے جاؤ بولنا. لگاؤ، جا کے جھکو بولو کہیں بھی. ہم تو یا رسول اللہ کہیں گے، ہم تو یا علی کہیں گے، ہم تو یا حسین کہیں گے، ہم تو یا قوس کہیں گے، ہم تو یا خواجہ کہیں گے، ہم تو یا بابا کہیں گے. ہم ان کو ماننے والے. تو اب امام حسین سمجھ میں آ گیا کون ہے. اب کل کوئی پوچھا جلسے میں بیٹھے تھے کیا سنے، تو ان کو بولنا کہ ہم سنیں امام حسین ہمارے نبی کے نواسے ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں. اس لیے بڑا مقام ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے. اب میں آپ کی تقریر کر رہا ہوں، بڑوں کی نہیں کرتا. اب بچے ہیں نا، ان کو سمجھانا ہے. آپ توجہ سے سنو، یاد رکھ کے اپنے گھر میں بولنا، اور ہمیشہ یا حسین بولتے رہنا. شربت بنانا حسین کی بنائیں گے نا، بولنا اماں کو 10 محرم کو شربت بناؤ، کھچڑی بناؤ، خبولی بناؤ. یہ جو ہے خبیثہ کئی کو کھچڑی کئی کو شربت. تو جو شربت سے چڑا اب انہیں کیا پیتا؟ کچڑ پیتا کیا؟ ہم شربت پینے والے ہیں، انہوں کچڑ پینے والے ہیں. اس لیے ہم یا حسین کہنے والے ہیں.
تو امام حسین کون ہے سمجھنا نا. امام حسین ہمارے نبی کے نواسے، حضرت فاطمہ کے لخت جگر بیٹے، حضرت علی کے دل بند بیٹے، اتنی شان کے مالک سرکار کے گھر والے ہیں. ہاں، سرکار امام حسن اور حسین کو، امام حسین کے بھائی ہیں، بڑے بھائی، ان کا نام ہے امام حسن علیہ السلام. تب کون کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نانا، حضرت فاطمہ والدہ ماں، حضرت علی باپ، امام حسن بڑے بھائی، امام حسین جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہو گئے؟ ارے گنتی بھی نہیں آتی یار، مدرسے کوئی جاتے نہیں جاتے. اب پھر بولتا میں رسول اللہ، ہاں سرکار ہمارے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، کتنے ہو گئے؟ ہاں 5. یہ 5 آل نبی کہلاتے ہیں. سرکار بھی ان میں شامل ہے. سرکار کی آل ہے 4، سرکار ہے، ان کو کہتے ہیں، یہ کتنے ہوئے؟ 5. تو ان کو کہتے ہیں پنجتن پاک. کیا کہتے ہیں؟ پنجتن پاک. یہ پاک ہے، پنجتن ہے، 5 ہے، جن سے اللہ راضی ہے، اللہ سے وہ راضی ہے جو ان کو خوش کرتا ہے، اللہ ان کو جنت عطا کرتا ہے. اب آپ سننا چاہتے ہیں امام حسین کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا، سارے مومنین، سارے مسلمان پر یہ فرض ہے، بلکہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، مسجد بناؤ، مسجد کی خدمت کرو، حج کو جاؤ، زکوٰۃ دو، قربانی دو، پھر بھی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت نہ کرے. تو پتا چلا ایمان نام ہے محبت رسول کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایمان کیا، کس کا نام ہے؟ محبت رسول. سرکار سے محبت کرنا. کیسی محبت کرنا؟ نہ ماں سے کرنا، نہ باپ سے. ماں باپ کو بھی چھوڑ دینا، سرکار کا دامن تھامنا. نہ بیٹے سے کرنا، نہ بیٹی سے کرنا، نہ بیوی سے کرنا، نہ بچوں سے کرنا، نہ جائیداد سے کرنا، نہ مال سے کرنا، نہ اپنی جان سے کرنا. جان بھی، ماں باپ بھی، بیٹا بیٹی بھی، رشتہ دار بھی، دوست احباب بھی رسول کے قدموں پہ قربان کر دینا. اس کا نام ایمان ہے. یہ سمجھو بات آپ کو. یہ لوگ نماز تو پڑھتے، سرکار سے محبت نہیں رکھتے، اس لیے یا رسول اللہ نہیں بولتے. علامت ہے، جو بولا یا رسول اللہ نہیں بولنا، سمجھنا اس کا نہیں ایمان نہیں ہے. کیونکہ محبت ہے تو یا رسول اللہ بولتا. ہاں، اب یہ بچے کو آپس میں باتیں کر لے رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں. کئی کو دوستہ ہے نا، دوستہ ہیں بلکہ یہی وہ بات کر رہے ہیں. اگر لڑائی ہوتی تو بات کرتے تھے. ہاں، انہوں ادھر بیٹھتے تھے، انہوں ادھر بیٹھتے تھے، بلا لے رہے ایک دوسرے کو. یہ محبت ہے، یہ بچوں کی محبت ہے. ارے میرا دوست میرے قریب بیٹھنا، ہاں میرا دوست میرے سے بات کرنا، میرا دوست میرے بازو بیٹھنا، یہ محبت کی علامت ہے نا. یہ محبت ہے بچوں میں. تو دوست کو بلا رہے ہیں، چلو میاں یہاں بیٹھو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر وہ کرو، یہاں جائیں گے، چاکلیٹ لیں گے یا آئس کریم کھائیں گے. آپ کرتے نا بھائی، تو محبت ہے. اگر کسی سے لڑائی ہو گئی تو آئس کریم کھلاتے ہیں اس کو چاکلیٹ دلاتے، اس کو بلاتے، آؤ میاں، حامد میاں آؤ بولتے. ارے جا رہا دیکھو میرے سے لڑا انہیں. اپنے دوسرے دوست کو بولتے نکو ملو میاں اس سے، میرے سے لڑا، میرے کو مارا، بہت خراب ہے انہیں. بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو اسی لیے جو سرکار سے محبت رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر گھڑی سرکار کا نام لے، یا رسول اللہ کہے، سلام پڑھے، کھڑے رہ کے سلام پڑھے. اور سرکار جن کو چاہتے ہیں ان سے محبت رکھے. اس لیے امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سرکار کے نواسے نہیں. سرکار نے فرمایا حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. تو حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ بیٹا. بلکہ بیٹے سے زیادہ چاہتے تھے.
سینے سے لگا لیتے تھے، کاندھوں پہ بٹھاتے تھے اور کاندھوں پہ بٹھا کے گھماتے تھے امام حسن حسین، ان کا دل بہلاتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے امام حسن حسین سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں آپ سنیے، ادھر کان رکھیے، پورے کان یہ رکھیے. کان ہے نہیں ہے؟ دیکھ لو ہے کیا نہیں ہے. ہاں کیا ہے کہ تو اب کان سے سنو، دل میں بٹھاؤ. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے. اگر اتنی بھی بات سمجھ گئے نا تو پھر گھر میں شربت بنائیں گے، فاتحہ دلائیں گے، یا حسین کہیں گے اور ان کا ذکر گھر میں کریں گے، اور ایسے خبیثوں کی بات نہیں سنیں گے. ان کو خبیث بولنا، کیا بولنا؟ ہاں سمجھ لو، ان کی صحبت میں نہیں جانا، ان کا بیان نہیں سننا، ان کو دیکھنا بھی نہیں، ان کو تھوکنا بھی نہیں. اپنا تھوک اچھا ہے، وہ اس سے بدتر ہے. سن لو، آپ چڑھے تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں بولا تو نہیں. ہاں سچ بول رہا ہوں، نہیں بول رہا ہوں، سچ بات قبول کرنا. تو امام حسین علیہ السلام سے سرکار ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت رکھتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں پہ سے گزر رہے تھے، مدینے میں جا رہے تھے. مدینہ وہ تو کس کو بولتے معلوم؟ ہاں مدینہ کہاں ہے؟ سعودی. وہ حجاز ہے اصل میں، یہ سعودی یہاں وہابیہ ہے، قبضہ کر لیے، مگر آپ بول دو سعودی میں. تو مدینہ وہاں ہے. مدینہ میں کیا ہے؟ سرکار ہیں، ماشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ اہل سنت جماعت کا کہ سرکار زندہ ہے. سرکار زندہ ہے. اس لیے کہا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن سرکار آپ تو ہم کو دیکھ سکتے ہیں. واہ، اچھے بچے ہیں بھئی آنکھیں تو ماشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کی عمر دراز فرمائے. یہ عقیدہ رکھو بیٹے، بس میری تقریر ہی ختم ہو گئی. آپ لوگ جو میرے کو رسپانس دے رہے ہیں نا، اور آپ جو سمجھ رہے نا، میں یہی چاہ رہا ہوں. یہ جو ہم پھر کے جلسہ کریں، ہم تو کہ اتنی بارش میں ہم آئے کیوں آئے؟ تاکہ ہمارے بھائی صحیح عقیدے پہ چل کر جنت میں جائیں. آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کچھ مانگنے کو نہیں آئے. تقریر کر کے چندہ دیو، ہم مدرسہ بنا رہے بولنے کو نہیں آئے، بلکہ تقریر کر کے یہ بولیں گے آپ ہمارے لیے دعا کرو، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب کو اللہ جنت عطا فرمائے. بس آپ یہ عقیدے پر ہے بیٹا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جھکا نہیں سکتی. آج یہ عقیدے پر نہیں رہنے کی وجہ سے سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہے ہیں، اور لیڈر ہم کو بول رہے قانون ہاتھ میں نقل کو لے رہا ہے. قانون ہاتھ میں، پھر تو قانون سے اس کو گرفتار کرانا جو رسول کی شان میں گستاخی کرا ہے، گرفتار کرا ہے. پھر کہہ کے لیڈر آپ لوگ بھی ایسے دیوانے، بس سن لیے، کراؤ نا. اپنے جیبہ بھرنے کو ہے، اپنے مکانہ بھرنے کو ہے. ارے معاملی آدمی ایک بیچارہ محنت کر کے کما کے گھر بنایا، تو یہاں آ کے میرے کو بھی پیسے دو. ارے تم کون جی؟ امام حسین نشاط سے آئے کربلا میں. امام حسین کربلا میں اس لیے آئے یہ سارے ظلم ختم ہونا، مظلوم کی مدد ہونا. اس پہ رہو آپ لوگ. ہاں نہیں تو دوزخ میں چلے جائیں گے. لیڈروں کی بات سنیں گے تو گھر بنائے دو، پیسے دینا، نہ سڑکا صحیح. دیکھو میں آ رہا ہوں، کتنا پانی ہے، آخر بلدیہ کیا کر رہی؟ نظام انتظام کرنا نہیں، یہ پورا ڈپارٹمنٹ کام کرتا. پھر بلدیہ کئی کو، آفس کئی کو، پھر یہ کونسلر کئی کو، پھر یہ ایم ایل اے کئی کو. کس وجہ سے ہماری سڑکیں صحیح نہیں ہیں، گھروں میں پانی گھس جا رہا. میں صحیح بات بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں؟ اب ایسا بولو آپ لڑنے کو آتے، ہاں مارنے کو آتے، گنڈوں کو بھیجتے. ہم کسی گنڈے سے نہیں ڈرتے، ہم امام حسین کے غلام ہیں. ہاں ہر گنڈا آ جانا، جھک جانا، نہیں تو دوزخ میں جائیں گا. گنڈے اے لنڈو رے، کیا جا رہا لیڈروں کے پیچھے؟ چلے جائیں گا دوزخ میں. آ جا امام حسین کی غلامی میں.
آ جا رسول پاک کی غلامی میں، غریبوں کی مدد کر۔ یہ ہے امام حسین۔ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے جا رہے تھے، ہر ایک کو خواہش ہے کہ مدینہ دیکھے۔ اللہ سرکار امام حسین کے صدقے میں ہم کو مدینہ کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں یہی رکھنا ہم، یہ آرزو، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہاں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کریں، بڑا تیر مارے۔ کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، رسول اللہ سے ڈرنا، سمجھے؟ یہ چمچہ گری کرنا چھوڑ دو۔ چمچے بنو تو رسول اللہ کے بنو، حضرت صدیق اکبر کے بنو۔ حضرت بیٹا وہ کرسی پہ کہے کو بیٹھے، آپ جوانوں کے نیچے بیٹھو نا، پیروں میں درد ہے، چلنا نہیں آتا جی، بیٹھو بیٹھو، اگر عذر ہے تو بیٹھ سکتے ہیں، نہیں تو سب لوگ نیچے بیٹھے ہیں، آپ سے بڑے عمر والے۔ ادب سیکھو، ادب۔ یہ ادب نہیں ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس واسطے میں سکھاتا ہوں، برا نہیں ماننا میری بات کا۔ ادب بھی سکھانا ضروری ہے، نہ تو یہاں ماں بابا کو کیا ہے جواب دے کے چلے گئے، اماں کو کیا ہے جواب دے کے چلے گئے۔ ہاں، اماں بولے بیٹا گھر میں سودا نہیں ہے، جاؤ جی اس سے منگاؤ۔ ماں باپ کا جو ادب کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے شادی ہوتے گھر سے باہر نہ اماں کو پوچھ رہے نہ بابا کو پوچھ رہے، نہ اماں کی خدمت کر رہے نہ بابا کی خدمت۔ اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، تقریر کے ساتھ ادب بھی سکھاتا ہوں، تاکہ ان چیزوں پر ہم عمل پیرا ہو کر اچھے بنیں۔ بھئی ہماری زندگی کیوں ہے بیٹے معلوم، ایک دن مر جانا ہے نا، تو ہم ایسی زندگی گزارنا کہ اللہ رسول خوش ہو جائے۔ ان کی خوشی کی خاطر ہم کو دوزخ میں نہیں جانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کن سے راضی ہے وہ بتانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے مدینہ طیبہ کے، تو سرکار چلتے چلتے ایک مقام پر ٹھہر گئے۔ اب آپ بولو کہاں ٹھہرے ہوں گے سرکار؟ کہاں ٹھہرے ہوں گے سرکار؟ آپ سمجھے ہوں گے ارے بہت بڑا جلسہ ہو رہا وہاں ٹھہر گئے ہوں گے، یا قرآن کی تعلیم چلی تھی ہوں گی وہاں ٹھہر گئے ہوں گے، یا نماز کے بارے میں بول رہے ہوں گے ٹھہرے۔ یہ لوگ آپ بولتے امام حسین کا جلسہ کیا، نماز کو بولو نماز کو، ارے سڑے تم کیا نماز پڑھتا؟ امام حسین نے خون میں آلودہ ہو کے تلواروں کی چھاؤں میں نماز ادا کی ہے۔ بھائی سمجھو آپ لوگ بات، انہیں کچھ بول دیا سن لیے، مال کی طرف جائے کتنا مال کام آتا، اچھے اچھے مالداران آ کے میرے کو سناتے رہتے، پیدل ہے۔ ہاں، اس لیے مال وہ بہت اچھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، تو وہاں کوئی قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہو رہی تھی، وہاں کوئی حدیث پاک بیان نہیں کی جا رہی تھی، وہاں کوئی حج کیمپ نہیں تھا، وہاں کوئی اصلاح معاشرہ کا جلسہ نہیں تھا، وہاں کوئی نماز کے اوپر تقریر نہیں ہو رہی تھی، وہاں کوئی جو ہے مسجد نہیں تھی، جہاں سرکار رک گئے۔ سرکار ایسے مقام پہ رکے، آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ اب بچے کھیلتے نا گلیوں میں، تو بچے کھیل رہے تھے، اس مقام پہ سرکار رک گئے۔ کون رک گئے؟ عبدالانبیاء رک گئے، وجہ تخلیق کائنات رک گئے، ہمارے اور آپ کے آقا رک گئے۔ یہ نبی کا کام ہے بچوں کے کھیل کی جگہ رکنا، مگر کیوں رکے؟ کیونکہ نبی کا کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے۔ جب رک گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بچے کھیل رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ سرکار یہ بچوں کے کھیلنے کے مقام پہ کیوں ٹھہر گئے، کیا وجہ ہے؟ سرکار کے صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سرکار آگے بڑھے، آگے بڑھ کے وہ بچوں کے قریب ہو گئے، کیا اچھے بچے ہیں وہ، سرکار قریب آ گئے۔ پھر سرکار نے ان میں سے ایک بچے کو اپنے قریب کیا، اپنے نزدیک کیا، نہ صرف نزدیک کیا بلکہ اس بچے کے سر پر سرکار نے دست شفقت پھیرا۔ جیسا ماں باپ بڑے اپنے بچوں کے سر کو سہلاتے نا محبت سے،
کیا پیارا بچہ ہے، اچھا بچہ ہے، میرا پھول ہے. ہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہ بچہ جو بچہ تھا اس کو قریب کر کے اس کے ہاتھ پہ دست شفقت پھیرا سر کو. کیا اس کا سر مبارک ہے؟ سرکار کا خوشبودار ہاتھ اس کو لگ رہا ہے. نہ صرف یہی نہیں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس بچے کو پیار کیا، اس کی پیشانی کو چوما، اس کے گالوں کو چوما. صحابہ حیرت زدہ ہے، بچہ کھیل رہا، سرکار اس کو قریب بھی کرے، اس کو پیار بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا ہے. کیا مقدر ہے بچے کا، کیا خوش نصیب بچہ ہے کہ سرکار اس کا دست شفقت پھیر رہے ہیں. کیا ہے سرکار کا کیسا پسندیدہ بچہ ہے. جب سب ہو چکا تو سرکار نے پلٹ کر اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ سنو، میں یہ بچے کے ساتھ جو پیار کیا ہوں، یہ بچے کے سر پر جو میں اپنا شفقت کا ہاتھ پھیرا ہوں، اور یہ بچے کو جو بوسے دیا ہوں اس لیے دیا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے. بچہ حسین کے ساتھ کھیلتا ہے. امام حسین کا دل بہلاتا ہے. تو سرکار کو اتنی محبت آئی کہ اس بچے کو پیار کر رہے ہیں سرکار، اس کے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں سرکار. اب آپ بولو کیا ہے امام حسین کی محبت؟ جو بچہ کھیل رہا ہے سرکار اس سے شفقت اور رحمت فرما رہے ہیں. نہ صرف یہ ہے، اب پورے کان ادھر رکھ کے سنیے، آپ لوگ تمام توجہ کے ساتھ سنیے. سرکار نے فرمایا ہے میرے صحابہ، آج دنیا میں بچے سے میں پیار کر رہا ہوں، اس کے سر پر ہاتھ شفقت سے پھیرا ہوں، کل بروز قیامت اس بچے کی بھی بخشش کرواؤں گا، اس کے ماں باپ کی بھی بخشش کراؤں گا. اب سرکار کی بخشش ہونا نہیں ہونا، سرکار کی شفاعت ہونا نہیں ہونا، تو پھر امام حسین سے پیار کرنا. امام حسین کو سرکار اتنا چاہتے ہیں کہ وہ بچے کو دنیا میں بھی پیار کرتے ہیں. وہ بچہ امام حسین کی مصیبتوں میں نہیں تھا، وہ بچہ کربلا میں نہیں تھا، یا امام حسین کے ساتھ نماز پڑھنے میں نہیں تھا، یا امام حسین کے ساتھ حج کو جانے میں نہیں تھا، یا امام حسین کے ساتھ بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہا تھا. صرف امام حسین کا دل بہلا رہا تھا، امام حسین کو خوش کر رہا تھا. تو امام سرکار دو عالم کو اتنی محبت آ گئی، سرکار نے دنیا میں بھی پیار کیا اور یہ اعلان فرمایا کہ میں اس کی بھی مغفرت کرواؤں گا، اس کے ماں باپ کے بھی کراؤں گا، اس کی بھی بخشش کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی بخشش کروں گا، اس کی بھی شفاعت کراؤں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کراؤں گا. اب ہونا لی اعلان حسین کی شفاعت. بولو آپ لوگ ہونا نہیں ہونا؟ بولیے اب سرکار کی بخشش ہونا کہ نہیں ہونا؟ انہوں سے کیا بول رہے خبیثہ، سرکار کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ دارالسلام کے جلسے میں کھڑے رہ کے بول دیا، نہ کوئی عالم بولتے، نہ عالم بولے، نہ کوئی بولے، حبیج بولے غلط بول رہا بول کے بولنا نہیں بولنا. پھر کوئی غلط بول کے ہمارے کو بھٹکا رہا، ہمارے رسول سے چھڑا رہا، تو کوئی بھی ترم خواہن دو انہیں، ہم بولنا نہیں بولنا. اس لیے ہم بول رہے ہیں کہ ہمارے آقا گناہگار سے گناہگار کی بھی بخشش کروا لیں گے. یہ ہے سرکار کا مقام، یہ ہے امام حسین کی محبت. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اب تو ہم کربلا میں جا نہیں سکتے، اب تو وہ چیزیں ہیں نہیں، تو ہم کیا کرنا ہے؟ امام حسین کا پیغام، نماز پڑھنا، شریعت کی پابندی کرنا، داڑھی رکھنا، مسجد کے عادی بننا، قرآن پاک پڑھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یا رسول اللہ بولنا، یا غوث بولنا، یا خواجہ بولنا، 11ویں شریف کرنا، کنڈے کرنا، محرم میں امام حسین کا شربت کھبلی کھچڑی بنا کے فاتحہ دینا، گھر میں درود شریف پڑھ کے سلام پڑھ کر امام حسین کو نظر پیش کرنا. کریں گے نا آپ؟ تو پھر سرکار وہ بچہ کھیلنے والا ہے. اب ہم تو یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے. امام حسین کو کربلا میں
شہید کر دیا گیا، نہ صرف امام حسین کو شہید کیا گیا، شہید بولے تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ گردن کاٹ دی گئی، انہیں جسم الگ دھڑ الگ، وہ جسم الگ سر الگ، دھڑ الگ سر الگ کر دیا گیا۔ کس کا؟ سرکار جو امام حسین جو سرکار اتنا پیار کرتے تھے ان کو کربلا میں کاٹ دیا گیا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ شہید بولنا، کیونکہ آپ کو سمجھ میں آنا نا بچوں کو کہ آخر شہید ہے تو کیا۔ اور نہ صرف ان کو بلکہ چھوٹے علی اصغر، امام حسین کے 6 مہینے کے شہزادے چھوٹے بچے تھے، ان کو بھی کربلا میں لے گئے۔ تو یہ یزیدی پلیتی، یہ خبیثاں جو یزید کی تعریف کرتے ہیں نا، یہ خبیثوں نے، یزیدیوں نے علی اصغر جیسے 6 مہینے کے بچے کو، ارے ہم بلی کا بچہ رہا تو اس کو بازو کرتے نہیں کرتے، اس کو جو ہے کھانا کھلاتے، دودھ پلاتے، ارے بلی کا بچہ ہے بول کے۔ یہ تو کس کے بچے ہیں؟ رسول اللہ کے۔ ان کو انہوں نے تیر مارا، حضرت علی اصغر 6 مہینے کے شہزادے چھوٹے صاحبزادے، بجائے پانی کے تیر لگ گیا آپ کے حلق میں، خون پی کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اتنی دردناک شہادت ہے میرے آقا امام حسین علیہ السلام کی۔ اب انہوں بول رہے ہیں کائے کو غم منانا، ہاں اس لیے منانا کہ رسول پاک خوش ہونا۔ تو کچھ سرکار سے محبت نہیں ہے نا، خالی نمازہ پڑھتے رہے۔ ہم نماز بھی پڑھیں گے، سرکار کی محبت میں پڑھیں گے، امام حسین کی محبت میں پڑھیں گے، امام حسن کی محبت میں پڑھیں گے۔ اس لیے تو مسجد میں جلسہ کر رہے ہیں۔ یہ مسجد کسی کی باپ کی نہیں ہے، یہ مسجد امام حسین کے نانا کی ہے۔ ہاں یہ امام حسن کے نانا کی مسجد ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے یہ مسجد۔ جو مسجدوں میں بیٹھ کے سلام نہیں، فاتحہ نہیں، درود نہیں، چلو ہٹو یہاں سے۔ یہ حسینی مسجد ہے، یہاں حسین کا ذکر ہوگا، یہاں ان کے نانا پر سلام پڑھا جائے گا، فاتحہ دی جائے گی، شربت تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہے، یہ بات سمجھ لو آپ، ساری باتوں کی یہی بات ہے۔ اب دیکھو امام حسین کا مقام، امام حسن کا مقام۔ ایک مرتبہ امام حسن بہت چھوٹے تھے، یہ بچوں کی عمر سمجھو سمجھانے کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین تختی پہ لکھ لیا۔ تختی بولے تو معلوم سلیٹ، سلیٹ۔ اب آج کل بچے تو کاپیوں پہ لکھ رہے ہیں، اب ہمارے دور میں سلیٹ ہوتی تھی، تختی اور ایک مٹی کا قلم، چاک، اس کو تختی بولتے ہیں۔ اب تختیاں کہاں نظر آ رہی؟ میوے کے بھنڈیوں پہ۔ پہلے ہاتھوں میں رہتے تھے بچے پڑھنے والوں کے، اس کو بولتے تختی، سلیٹ۔ تو امام حسن علیہ السلام نے تختی پہ کچھ لکھ لیا، کچھ لکھ لیا۔ امام حسن علیہ السلام نے تختی پر کچھ لکھ لیا، لکھ کے دوڑتے، بچوں کی عادت ہے نا، کچھ بھی کام کرتے اماں کے پاس آتے ہیں تو فوراً ان کی اماں، کون ہے اماں؟ حضرت فاطمہ۔ کون ہے؟ ہاں نام یاد رکھنا بیٹے، یہ بہت کام آنے والے نام ہے۔ یہ وہ نام ہے جن کو میں آپ رٹا رہا ہوں، یہ نام جنت کے دروازے پہ لکھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے نامہ نہ کو پڑھو، ان کے نامہ روزانہ پڑھو، جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ ان کی والدہ ہے، اماں ہے۔ دوڑتے دوڑتے امام حسن اور حسین اپنی والدہ، اپنی ماں کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے، امام حسین اپنے معصوم زبان سے، اماں جان، ابا جان، یہ بتائیے میرے بھائی حسن کا خط اچھا ہے یا میرا خط اچھا ہے؟ بچے اسی پوچھتے نا۔ اب اماں رہتے، ارے نہیں چھوٹے کو اچھا بول دے، بڑے کو سمجھا لیں گے، ایسا چلتا اپنے گھروں میں۔ لیکن حضرت فاطمہ سوچ رہی ہیں، ماں ہو کے سوچ رہی کہ یہ میرے ہی بیٹے نہیں ہیں، یہ تو بھی علی کے بھی بیٹے ہیں، یہ تو رسول پاک کے بیٹے ہیں۔ اگر میں کسی کو ایک کا خط اچھا کروں تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرا بھی رسول کا بیٹا ہے، تو حضرت علی کو تکلیف ہوگی، حضرت رسول پاک کو تکلیف ہوگی، کیونکہ دونوں شہزادوں کو بھی اتنا ہی چاہتے تھے سرکار۔ اس لیے حضرت فاطمہ ماں ہو کے سوچ رہے ہیں، ماں جو چاہے بول سکتے نا بھائی، ماں کا مقام بہت بڑا ہے نا، ماں کے قدموں کے نیچے
ہاں سمجھ گئے. پھر ماں کا کہنا مانتے آپ لوگ. یہاں تو چیخ کے جنت ہے بول دیے. اب اماں کام بولے تو سننا, پھر جنت میں جائیں گے نہیں. اماں کیا ادب کرنا ماں کا. اماں بولے نکو جاؤ وہ تو نہیں جانا. اماں بولے نماز پڑھو وہ تو نماز پڑھنا. اماں بولے نماز نہیں پڑھو تو نہیں سننا, نماز پڑھنا. سمجھے؟ ہاں یہ ہے. اماں بولے کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا تو پڑھنا. وہ باتیں اماں کو نہیں سننا. باقی باتیں سودا لانا, اماں کی خدمت کرنا, پیر دبانا, اماں سے پوچھ کے جانا کہیں بھی, اماں کو ہر بات بتانا, قدر کرنا ماں کی, ماں سے دعا لینا. جو ماں باپ کی دعا لیتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو ماں کی دعائیں بہت کام آتی ہیں, باپ کی دعا بہت کام آتی ہے. تو خیر حضرت فاطمہ سوچے کہ اگر میں ایک بچے کی خط اچھا کہوں گا دوسرا بچہ ناراض ہو جائے گا, دوسرے بچے کو خط اچھا کہوں گی تو پہلا بچہ ناراض ہو جائے گا. لہٰذا آپ نے کہا کہ میں نہ علی کو ناخوش کر سکتی ہوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخوش کر سکتی ہوں, کیونکہ دونوں بھی ایسے عظیم المرتبت ہے. اب یہ فیصلہ میں علی پہ چھوڑتی ہوں. بولے بیٹا میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں, اپنے بابا علی سے پوچھو. امام حسن حسین دوڑتے دوڑتے ہی حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے. کہنے لگے ابا جان یہ بتاؤ کہ بھائی حسن کا خط اچھا ہے یا میرا خط اچھا ہے. اب حضرت علی بھی باپ ہو کے سوچ رہے ہیں کہ میں کس کے خط کو اچھا کہوں. اگر ایک کو اچھا کہتا ہوں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے, دوسرے کو کہتا ہوں تو پہلا ناراض ہو جاتا ہے. کس کو اچھا کہوں, کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی نہ ہوئے, کیونکہ کسی ایک شہزادے کو ناراض کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے. ہاں مگر یزیدی ایسے پلیت تھے. یزید پلیت تھا. کیا تھا؟ پلیت, دوزخی. یزید کون تھا؟ پورے یزیدی دوزخی. اور دیکھو آپ حضرت علی سوچ رہے ہیں اپنے بچے کو, کسی ایک کو خوش کرنا نہیں چاہ رہے, دونوں کو بھی خوش کرنا چاہ رہے کہ رسول پاک کو تکلیف ہوگی. مگر یہ یزیدیوں نے پورے خاندان کو کاٹ دیا, تو کیا رسول اللہ ان سے خوش ہوں گے؟ ان کو دوزخ ملیں گے کہ نہیں ملیں گی یزیدیوں کو, یہ لعینوں کو, لعنتیوں کو؟ یزید دوزخی ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو بولا یزید اچھا ہے سمجھنا انہیں بہت بڑا دوزخی ہے. یزید اچھا ہے تو جا کے تو چاٹ, ہم امام حسن کی شربت پئیں گے. تو سوچنے لگے مولا علی مشکل کشا شر خدا کہ کس بچے کا خط اچھا کہوں. آخر میں فیصلہ کیے کہ بابا میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں, جا کے اپنے نانا جان سے پوچھو. اب دوڑتے دوڑتے امام حسن علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آئے سرکار کے پاس, آ کے کہنے لے نانا جان یہ بتائیے میرا خط اچھا ہے یا بھائی حسن کا خط اچھا ہے. اب سرکار سوچ رہے ہیں کس کا خط اچھا کہوں. دیکھیں امام حسن کا مقام, امام حسین کا مقام سمجھو. خالی بیٹھ کے نمازاں پڑھ کے قرآن کے حوالے سے وہ بھی غلط معنی بتا کے, یہ پورے جتنے باطل ہیں نا انہوں قرآن کے صحیح معنی نہیں بتاتے. آپ سمجھتے ہیں انہوں قرآن پڑھے ہوئے ہیں, انہوں بہت بڑے عالم ہیں. عالم ہے نا کچھ بھی ہے, پہلے چل کے جاہل ہیں. اگر عالم ہوتے تو یا حسین بولتے, جیسا غریب نواز نے کہا یا حسین, جیسا غوث اعظم نے کہا یا حسین. اب بولو غریب نواز عالم ہے کہ نہیں ہے؟ عالم نہیں, اللہ کے ولی ہے. 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے اللہ کے محبوب حبیب غریب نواز یا حسین کہتے ہیں. تو امام حسین کے راستے پہ چلنا, ان سڑوں کے راستے پہ چلنا, غریب نواز کے راستے پہ چلنا یا یہ سڑوں کے راستے پہ چلنا؟ غریب نواز کے راستے پہ چلنا. یہ سڑے کچھ بھی بولنے دو, عالمہ ہوں گے, عالمہ ہوں گے, نخلا مار کے مفتی بن گئے تو ہم نہیں مانتے. امام حسین کو کیا سمجھتے یہ بولنا آسان بات بتا دیں آپ کو. شربت بنایا نہیں بنایا پوچھنا یہ دنوں میں نہیں. کہاں بنانا ہے شربت تو سمجھ لینا انہیں کہاں جانے والا ہے. ہاں زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا, اس سے ملنا بھی نہیں, اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا, اس کو آنے نہیں دینا, اس کا بیان بھی نہیں سننا, اس کے قریب نہیں جانا. ہاں دوزخ سے زیادہ بدبو ہے ان کے پاس.
ایسے امام حسن حسین نانا جان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کر رہے ہیں بتائیے نانا جان کس کا خط اچھا ہے؟ اب نانا جان رسول پاک سوچ رہے ہیں کس کا خط اچھا کروں؟ سرکار ابھی غوری فرما رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ کون ہے حضرت جبریل علیہ السلام؟ فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لاتے تھے، سرکار کے خدمت گزار ہیں، خادم ہیں، اور فرشتوں کے نورانی مخلوق کے سردار ہیں، اور نور کے بنے ہوئے ہیں۔ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ جب خادم نوکر نور کا بنا ہوا ہے تو سرکار پھر کیا ہے؟ نور ہے نا۔ ہم ان لوگوں نے سرکار بشر کے تھے خبیثہ، اب ان کی ماننا، ہم تو سرکار کو نور بولیں گے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ نور۔ اس واسطے ہمارے بچے پڑھتے میلاد میں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، تینوں بڑا چڑھتے، نور نکو بولو، تو سمجھ لینا یہ نور والے کو نہیں بولنے والے کہاں جانے والے ہیں۔ تو سرکار نور ہے۔ معافی چاہتا ہوں تھوڑی، نہیں بیٹے وہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں، پانی کی ضرورت، تھوڑی طبیعت پہ وہ آپ بیٹھیے سنیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، آگے پوچھے یا رسول اللہ کس فکر میں ہے؟ تو کہنے لگے دیکھ رہے نہیں امام حسن اور امام حسین میرے لخت جگر میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کس کا خط اچھا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں ایک کا خط اچھا کہوں گا تو دوسرا ناراض ہوں گا، دوسرا کا تو ایک ناراض ہو جائیں گے، میرے ایسے لخت جگر ہے، ایسے دل کے ٹکڑے ہیں، میں کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہ رہا، یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کہوں۔ تو حضرت جبریل بولے ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ خط امام حسن حسین کا ہے، فیصلہ تو حضرت اماں جان بھی کر سکتے تھے، بابا جان بھی کر سکتے تھے، نانا جان بھی کر سکتے تھے، اب فیصلہ اللہ تک چلے گیا۔ تو اب پہچانو امام حسن حسین کون ہے؟ جو امام حسن حسین کی محبت میں ہوتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے نا؟ وہ امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی محبت ہے، اللہ تک بات چلے گئی۔ حضرت جبریل تھوڑی دیر کے بعد آئے تو خالی نہیں آئے، ہاتھ میں ان کے سیب تھا۔ کیا تھا؟ سیب۔ تو بولو کہاں سے لائے ہوں گے؟ ہاں شاباش، ایسے بچے ہیں نا جواب دینے والے۔ وہ سیب جنت کا تھا۔ اب جنت کا سیب آ رہا کس کے لیے؟ امام حسن امام حسین کے لیے۔ تو کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنے بڑے لوگ ہیں۔ نہیں، جنت کا سیب آ رہا۔ یہاں تو ان کو جنت کی اتنی سر کی کوئی چیز بھی نہیں آتی، نمازہ پڑھنے روزے رکھنے، تو خلاف بولے تو آتی۔ ارے یہ لوگ کون ہیں؟ ہم کو جنت دلانے والے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے فیصلے کے لیے اللہ نے جنت کا سیب بیچا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ، اللہ نے فیصلے کے لیے سیب کو بھیجا ہے، آپ تختیوں کو نیچے رکھوا دیجئے، میں سیب تھوڑے فاصلے سے چھوڑوں گا، سیب جس تختی پہ ٹھہر جائے آپ اعلان کر دینا اس شہزادے کا خط اچھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تختیوں کو زمین پر رکھوا دیا۔ حضرت جبریل تھوڑے فاصلے سے سیب کو چھوڑے، سیب جیسا چھوٹا وہ گرنے لگا، گرتے اللہ نے کہا سیب خبردار، یہ دونوں بھی میرے رسول کے بیٹے ہیں، میرے رسول کے رخت جگر ہے، ان کو ناراض نہیں کرنا، دونوں کو خوش کر دینا تاکہ میرے حبیب خوش ہو جائے، میرے حبیب راضی ہو جائے۔ ہاں اس لیے ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں، رسول راضی ہو جائے۔ تو سیب گرتے گرتے دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پہ گرا، ایک ٹکڑا امام حسین کی تختی پہ گرا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا دونوں بھی ہمارے پیارے ہیں۔ یہ ہے امام حسن علیہ امام حسین کا مقام۔ ہاں یہ ہے سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اب کرنا نہیں کرنا؟ اب بولو کیسے ہے؟ اس لیے سرکار نے فرمایا سید شباب اہل جنہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہاں، اب مسجد میں کچھ کام کرنا ہے تو صدر صاحب سے پوچھنا نا، من میں نہیں آتا تو کوئی نہیں کرتا نا۔ اب اگر کسی کو کچھ کرنا ہے، پنکھا ہی لگانا ہے، آ کے لگا دیتے کیا ٹھیک ٹھیک، لوگ بولتے ہیں بھائی صدر صاحب سے پوچھے، آپ نہیں لگانا۔ تو یہ مسجد بغیر صدر صاحب کی مرضی سے نہیں چلتی۔ اب ہم بھی جلسہ رکھے تو صدر صاحب کو پوچھے کیا بھائی آپ کی مسجد میں جلسہ رکھنا، اللہ سلامت رکھے صدر صاحب کو، کیونکہ انہوں حسینی مسجد کے حسینی ہے، کیونکہ انہوں جانتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، سچ پوچھے تو ہمارا ایمان حسینی ہے۔ اسی میں رہو، موت اسی میں آ جائے ہماری، یا حسین کہتے کہتے، یہ ان کی محبت میں دوزخ میں نہ کو جاؤ بابا۔ ہاں، یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ دنیا کب تک کام آتی؟ ایک دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ حشر میں کام آئیں گے تو امام حسن حسین کام آئیں گے۔ تو صدر صاحب بولے کریے تو کر رہے، اب انہوں بولتے نہیں کرو، بولے تو ہم کرتے تھے۔ تو جس طرح اس مسجد میں صدر کی چلتی ہے، ہاں، کون کیا کرنا، کون کیسا کرنا، کون آنا، جلسہ رکھنا نہیں رکھنا، کس کو بلانا کس کو نہیں بلانا، صدر صاحب فیصلہ کرتے نا بھائی، کرے تو سب مانتی کمیٹی۔ تو اسی طرح سرکار کہہ رہے ہیں حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہے، جنت کے صدر ہے۔ سمجھ لو، آپ سمجھنے کے لیے صدر ہے، تو اب جنت میں وہی جائیں گا جو صدر کو خوش کریں گا، جنت میں وہی جائیں گا جو سردار کو خوش کریں گا، جنت میں وہی جائیں گا جو امام حسن حسین سے محبت رکھے گا۔ جب تک امام حسن حسین اجازت نہیں دیے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس لیے ہم محرم میں ان کا غم مناتے ہیں، اس لیے فاتحہ دلاتے ہیں، اس لیے یا حسین کہتے ہیں، اس لیے یہ جلسے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ امام حسن حسین خوش ہو جائے۔ جب وہ خوش ہو جائے تو رسول پاک خوش ہو جائیں گے، جب رسول پاک خوش ہو جائیں گے تو جنت میں ہم بھی چلے جائیں گے۔ اسی آرزو میں آ کے دخل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی جنت دے، آپ کو بھی جنت دے۔ اور کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا بھائی؟ کہ ہمارا مال کام آئے گا، لے جا کے بولیں گے کہ میں 1-2 کروڑ کمایا ہوں، میرے کو فرشتے چھوڑو، فرشتے بولتے یہاں پیسہ نہیں چلتا، یہاں امام حسن حسین کی محبت چلتی۔ یہ بول یا حسین بولا نہیں بولا؟ کیا شربت کئی کو بولا؟ یہ امام حسین کا جلسہ کئی کو بولا یا نہیں خوش ہوا؟ جو امام حسین کے جلسے سے خوش ہو گیا تو سمجھ لو فرشتے بولیں گے چلو چلو جاؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شہزادے امام حسن حسین اتنے عظیم شہزادے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز۔ اب اگر مسجد میں امام صاحب بچے کو لا لیے تو آپ بولتے یا تو بچے کو لے جاؤ یا آپ چلے جاؤ۔ امام صاحب آگے بچے کے بازو جو ہے ٹھہر کے نماز پڑھ سکتا، چھوٹا بچہ۔ بچوں کو بھی جو ہے صف میں نہیں رہنا چاہیے، نابالغ بچے صف میں رہے تو سامنے والے کی نماز، پیچھے والے کی نظام، بازو والے کی نماز نہیں ہوتی۔ اس طرح سے بچوں کو الگ جماعت کریں۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، نابالغ چھوٹے بچے شوق سے آ کے سب میں گھس جاتے ہیں۔ اب ہمارے بڑوں کو معلوم نہیں، لوگوں کو دین کے معلومات ہی نہیں ہے، پھر بڑی باتیں ہیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ ذرا سعودی جا کے آگے بہت بڑے عالم ہو گئے، وہاں جا کے پیٹرول پمپ پہ کام کرتے تھے، یہاں کے عالم بن گئے۔ ہے کیا تمہارا قصہ؟ تم کون بابا؟ ہاں نہیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ آگے بچہ سب میں چک رہے، بھائی کھڑے رہے، لنگے سر آ کے نماز پڑھ رہے۔ کوئی ہماری مجمع اللہ کا فضل ہے، یہاں پورے جو ہے سر پہ اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، سب حسین والے ہیں نا، ادب والے ہیں۔ اپنی مسجد میں کسی کو بھی لنگے سر آ کے نماز پڑھنے نہیں دینا بیٹے، یاد رکھو۔ آپ بولنا ٹوپی پہنو، یہاں ٹوپیاں رکھے ہوئے نا۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بولو آپ لوگ، پورے لوگ بولیے، بڑے چھوٹے سب بولیے، کیا کبھی آپ یہ بات سنیں کہ ہمارے آقا مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لنگے سر نماز پڑھے بول کے؟ پھر ہم کہیں کو پڑھنا، سر پہ کچھ اوڑھ کر نماز پڑھنا سنت ہے، یعنی آگے ٹانگا چیز کے نماز سر کے نہیں، آ کے پہلی صف میں کھڑے آتا لنگے سر، بڑا چلو ٹوپی پہنے نہ تو جاؤ، محبت سے سمجھا دینا پہلے، نہیں سمجھے جائیے، یہ ہماری مسجد سننی ہے،
یہ لنگے سروں کی نہیں ہے. یہ نماز کا ادب سر پہ کچھ امامہ بن کے ٹوپی پہن کے پڑھنا نماز کا ادب ہے. اسے بولنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, یہ جو ہے عیسائیوں کا طریقہ ہے, کرسچنوں کا طریقہ ہے. وہ لنگے سر کرتے ہیں, ہمارا ہے طریقہ ہے. اب تو درگاہوں میں بھی جا رہے ہیں, نہ مجاورہ بول رہے ہیں, نہ متولی صاحب بول رہے ہیں, نہ سجادے صاحب بول رہے ہیں. بس پیسہ ہونا خالی, لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے. تو ہم نماز پڑھیں گے تو سر پہ اوڑھ کے پڑھیں گے. آپ کو تعجب کی بات بتاؤں گا, میدان کربلا میں جہاں خون بہا جا رہا تھا اہل بیت اطہار کا, جب امام حسین یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو پہلے اپنے سر پر سرکار کا امامہ بن کر آئے. میدان جنگ میں, جنگ کا میدان ہے, لڑنا ہے وہاں پر, تو امامہ پہن کر آئے. تم تو گھر سے مسجد کو آنے تو ٹوپی لے کے نہیں آتے, پھر تم مسجد میں آنے کے قابل ہے. اس لیے امام صاحب, خطیب صاحب, ذمہ دار یہاں کے آپ لوگوں پہ ذمہ داری ہے. کوئی لنگے سر نماز پڑھا تو ٹوپی پہنو بھائی صاحب, بول کے شرافت سے ایک دو تینوں خط بول دینا. نہیں بولا تو چلو یہ مسجد جو ہے خبیثوں کی نہیں مسجد, یہ اہل سنت کی امام حسین والوں کی محبت جیتے گی. نہیں سنے تو کیا کریے, ادب سے نماز پڑھنا. دیکھو امام حسین کربلا کی مصیبتوں میں بھی سر پہ باندھے ہوئے ہیں امامہ اور جنگ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ خلاف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اب ہم ان کو بولنا نہیں بولنا, لوگ بول رہے ہیں کسی کو برا نہیں بولنا. ان کو بولے حضرت آپ کی ٹوپی ٹیڑھی ہے, وہ تو 3 دن بات نہیں کرتے. اور اگر ہم صحیح بات, حق بات, سنت کی بات, رسول اللہ کی بات بتائے تو کسی کو برا نہیں بولنا, مولا برے کو برا بولنا. ہاں اب زہر کو شاہد بولتے کیا بولتے, کسی کو بھی دینا زہر, یہ شاہد ہے بولے, انہیں پتا کیا ہے زہر کو شاہد بول رہا, نکل گئے کیا بولتے. تو اس لیے زہر کو زہر بولنا, شاہد کو شاہد بولنا. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تو یہ سرکار امام حسین کو سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ, نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں امام حسن حسین. کوئی بتا رہا تھا کہ سرکار نماز پڑھ رہے, جماعت ہو رہی مسجد نبوی میں, صحابہ اکرام سب باندھے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم قیام کرے, رکوع میں گئے, سجدے میں گئے. امام حسین دوڑتے ہوئے آئے, آ کے نانا جان کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے. نماز میں پوری نماز چل رہی ہے, مسجد نبوی بھری ہوئی ہے صحابہ سے, سرکار امامت فرما رہے ہیں. نواسے آئے, سرکار کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے. اب سرکار سر نہیں اٹھا رہے کیونکہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اب سرکار انتظار کر رہے ہیں. اتنی دیر ہو گئی, اتنی دیر ہوگی, بعض صحابہ تو سجدے سے سر اٹھا کے دیکھے ہوا کیا آخر. تو معلوم ہوا سرکار سر سجدے میں ہے سرکار کا, مگر پیٹھ پر حضرت امام حسین سوار ہے. اب دیکھو امام حسین نے اپنے نواسے کا نماز میں خیال رکھا. نماز تو اللہ کی عبادت ہے نا, سجدہ تو اللہ کے قریب کرتا ہے نا. ایسی نماز میں بھی سرکار دو عالم کیا سوچ رہے ہیں, ادھر زبان پہ پڑھ رہے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. ادھر سوچ رہے ہیں حسین کب اترتے, حسین کب اترتے, کب اتر, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان حسین کب اترتے, حسین کب, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان اللہ ربی الاعلیٰ. کیونکہ سرکار اپنا سر سجدے سے اس لیے نہیں اٹھا رہے تھے, اگر سر سے اٹھائیں گے تو حسین کہیں زمین پر گر کے ان کو کوئی غضب نہ پہنچ جائے. سرکار اتنی تکلیف بھی حسین کی برداشت نہیں کر رہے ہیں. نماز میں, اللہ کی عبادت میں جب حسین ہٹے, سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا. صحابہ جب نماز ہونے کے بعد صحابہ سے فرمایا, ارشاد فرمایا سرکار نے کہ آج میں نے سجدہ اس لیے طویل کیا, لمبا کیا کہ حسین میری پیٹھ پر سوار تھے, کہ حسین کو تکلیف نہ ہو جائے, حسین گر نہ جائے, اس لیے میں نے آج سجدے کو لمبا کر دیا ہے. تو ذرا سوچو, جب کربلا کے میدان میں امام حسین زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرے ہوں گے تو رسول پاک کو کتنی تکلیف ہوگی, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ سنی سوچ سکتا ہے.